بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان اردو کے مشہور اور ممتاز ناقد پروفیسر محمد حسن صاحب تشریف فرما ہیں. ہم ان سے ان کے کاموں کے بارے میں اور آج کے جو عصری مسائل ہیں اردو ادب کے ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر محمد حسن صاحب اردو کی دانشوری کی اس روایت سے تعلق رکھتے ہیں جہاں علم، فہم، تفسیر، تنقید سب یکجا ہو جاتی ہیں. تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اس کا کیا سبب ہے کہ عام طور پر لوگ کسی ایک صنف کو، یا وہ افسانہ نگار ہیں یا شاعر ہیں یا نقاد ہیں، لیکن محمد حسن صاحب جس صنف میں بھی گئے، جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، وہاں اپنی ایک چھاپ چھوڑ گئے. محمد حسن صاحب، پہلے ہم یہی آپ سے دریافت کرنا چاہیں گے. شاعر صاحب، مسئلہ یوں ہے کہ جو بیچ نے کہا تھا کہ کیا تھا شعر کو پردہ سخن کا، اور وہی آخر میں فن ٹھہر گیا اپنا. تو میں نے تو تنقید ہو یا جن چیزوں کا آپ نے نام لیا، ان میں سے کسی کو بھی اس احساس اور شعور کے ساتھ نہیں اپنایا تھا کہ اس میں کوئی قابل قدر کارنامہ مجھے سر انجام دینا ہے، بلکہ جو احساسات اور جذبات کی ہلچل یا مد و جزر جس سے کہ ہم سب گزرے ہیں کم سے کم پچھلے 50 برس میں، اس سے مجبور ہو کے میں نے ان اصناف میں اپنے جذبات اور احساسات اور خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کی. اب صورت یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے تنقید کی بات کی، تو یہاں بھی مسئلہ یوں ہی ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں کی چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں ایک جہنم دہک رہا ہے، یا وہ خواب جو کہ آپ کو ستاروں تک لے جاتے ہیں اور آسمان کی اڑان میں آپ کو شریک کرتے ہیں، وہ ان میں کہیں نہیں ملتے، یا ملتے ہیں تو اس کی جھلکیاں ملتی ہیں، وہ پورے طریقے پر نہیں دکھائی دیتے، وہ گرفت میں نہیں آتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر تنقید، چاہے وہ کسی مکتبہ خیال سے کیوں نہ تعلق رکھتی ہو، ایک طریقے کی مصنف کی تلاش تو ہے، خود پڑھنے والے کی اپنی تلاش بھی ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر کچھ ڈھونڈتا ہے. کبھی پاتا ہے تو اس کو بیان کرتا ہے، کبھی نہیں پاتا تو اس کا شکوہ کرتا ہے. یہی رشتہ تخلیق میں بھی ہے کہ وہ خیالات اور وہ طوفان یا وہ احساسات و جذبات کہ جو ہمارے پورے دور کو بے چین کیے ہوئے تھے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ لکھنے کا تقاضا کرتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے وہ اپنے آپ کو لکھواتے ہیں. تو میری جو یہ گزرگاہیں تھیں، ان سب کا مختصر بیان یہی ہے کہ گویا ایک طریقے پر میں نے مجبور ہو کر کبھی شاعری میں پناہ لی. یہ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ وامانگی شوق تراش ہے پناہیں، تو یہ میری پناہیں ہیں جو مختلف راستوں سے گزری. ڈاکٹر صاحب، یہ پناہیں تلاشنا تو میں نہیں کہوں گا اسے کہ آپ نے پناہیں تلاش کی، اس لیے کہ پناہیں تو وہ تلاش کرتا ہے جسے کسی ایک جگہ اطمینان نہ ہو. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ آپ نے لکھا، تو میں نے عرض کیا کہ زہاق جیسا ڈرامہ بھی آپ نے لکھا، کوہرے کا چاند جیسا ڈرامہ بھی لکھا، تو وہ تو نہیں تھا کہ وہاں آپ کو اطمینان نہیں ہوا. آپ نے ڈرامے اسٹیج کیے، آپ ڈرامے میں انوالو رہے، آپ نے اسٹیج کے تجربے کیے، آپ ڈرامے کے گروپ کو لے کر شہروں گھومے. اردو ڈرامہ جس وقت بالکل غائب ہو گیا تھا سین سے، آپ نے پھر اس کو ایک بار انسٹال کرنے کی کوشش کی. تو پناہ گاہ تو میرا ایسا آدمی ڈھونڈے گا جہاں بس نہیں چلا تو وہاں چلا گیا. آپ نے تو جو چھاپ چھوڑی، تو ڈرامے کے بعد پھر آپ افسانے کی طرف آ گئے. کیا سبب تھا کہ آپ نے ڈرامہ چھوڑ دیا، جبکہ ڈرامے میں بڑا پوٹینشل تھا، اور جس نیت سے آپ ڈرامے کی طرف آئے تھے کہ اردو ڈرامہ جو ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے، کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے. آپ نے بہت اچھے ڈرامے لکھے، میر پر آپ نے ڈرامہ لکھا. میں سمجھتا ہوں کہ بعض آپ کے ڈراموں میں آج کے بہت اہم ہستیوں نے کام کیا ہے. جی ہاں. کیا سبب تھا؟ آج تو اس ڈرامے کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں، تو اس وقت آپ نے اس ڈرامے سے الگ جو چیزیں لکھی
جی उसका छोड़ने का सबब क्या हुआ? अब तो ये ख्याल सही नहीं है कि मैंने ड्रामा लिखना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ड्रामे अभी मैंने पिछले महीने लिखा है ड्रामा, और वो शायद भी हुआ है। इससे पहले अगर आपने इधर गुफ्तगू में पढ़ा हो टूटे हुए पैमाने, वो मेरा ख्याल है 4-5 महीने पहले की बात है। इस वक्त भी एक ड्रामे पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें 2 बातें हैं जिनको मैं खासतौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। ड्रामा जो है तो एक तो बहुत यूँ कहना चाहिए कि तौहीद परस्त है, यानी वो किसी और चीज को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ड्रामे के अंदर जिस यकसुई की और जिस लगन की और जिस महवियत की जरूरत होती है और जिस तंजीमी सलाहियत की जरूरत होती है, इन सब के लिए बहुत वक्त दरकार है, और वो मेरे पास अब नहीं है। तो मेरा कुछ हाल उस हरीस आदमी का है कि जिसके सामने आप बहुत सारा लंबा दस्तरखान बिछा दी, उसका जी चाहता है कि सभी खाने में खा लूं, तो कभी इससे चखता हूं कभी उससे। तो मेरा मसला यह है। दूसरी बात यह कि ड्रामे के सिलसिले में मैंने अंदाजा किया कि एक और मजबूरी भी है। ड्रामे लिखें तो आप फुल लेंथ ड्रामे लिखें, जो मैंने लिखा जहाज भी, अब जो इधर जो 2-3 ड्रामे लिखे, एक और जिंदगी मैंने लिखा, इसके अलावा ये लिखा ताज़ा तरीन जो है कातिलों के दरमियान, ये 3-4 ड्रामे इधर लिखे। लेकिन इसमें मसला होता है कि रिसाले वाले छापते नहीं उन ड्रामों को, क्योंकि उसके मानी होंगे कि 70 सफ़े आपने अपने रिसाले के उस पर सर्व कर दिए। दूसरी बात यह कि स्टेज आपका मौजूद नहीं, तो 2 ही जवाब हैं। अच्छा, रहा ये कि दूसरे जराए लिखे, वो ड्रामे की जो ललक लिखने वाले के दिल में होती है उसको पूरा नहीं करते मुकम्मल तौर पर, चाहे वो मास मीडिया के किसी मीडियम से ताल्लुक न रखते हों। असल चीज तो स्टेज है, या फिर वो है कि आप किताबी शक्ल में भी शायद कर दें। मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन बहरहाल मैं ड्रामे लिख रहा हूँ, और जिस ख्वाब का आपने जिक्र किया वो अभी तक मेरे जहन में है। आपने अफसाने लिखे, खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा आपकी नॉवेल निगारी का। अफसाने भी आपने लिखे और नॉवेल भी लिखा। इस वक्त एक नॉवेल मजाज की जिंदगी पर मैंने पढ़ा, उस बास किस्ते मैंने उसकी पढ़ी जो मजाज की जिंदगी से मुताल्लिक हैं। नॉवेल लिखने का सबब क्या है? क्यों आप नॉवेल की तरफ आए या अफसाने की तरफ आए? एक तो बुनियादी बात। दूसरी बात यह है कि मजाज की जिंदगी को आपने मौजू क्यों बनाया? क्या खास बात थी कि आपने मजाज पर नॉवेल लिखना शुरू? मजाज का अपना एक जिंदगी की गुजारने का हौसला, और जिस तरीके पर जिंदगी गुजारना चाहे उस तरह गुजारने के रास्ते में रुकावटें। और दूसरे ये बात कि फैज साहब ने एक जगह लिखा है कि मंटो के बारे में कि ये तो हर एक आदमी देख लेता है कि फला आदमी ने अपनी शराब में जिंदगी खराब कर दी या तबाह हो गया। ये कोई नहीं देखता कि वो इस कूचे में किस तरह पहुंचा और क्यों ऐसा किया। क्योंकि ऐसा दोराहा आम आदमी की जिंदगी में, एक आर्टिस्ट की जिंदगी में आता है कि जब वो या आर्ट को पसंद कर ले या जिंदगी को पसंद कर ले। और वो लोग भी होते हैं, जिसको बर्न शाह ने कहा था कि वो ऐसे ही बेवकूफ भी होते हैं कि जो फन को पसंद कर लेते हैं और उन्हीं के जरिए से जिंदगी की सारे तका मौजूद है। वरना आम आदमी तो अपनी नून तेल लकड़ी की तलाश में रहता ही है। तो मजाज की एक शिकस्त तो वो है शिकस्त ख्वाब, जिस तरह की जिंदगी गुजारना चाहे नहीं गुजार। दूसरा शिकस्त है अरमान की शिकस्त, एक रूमानी शायर की मोहब्बत का अलमिया। और तीसरी सतह वो है कि जिन कदरों को जिंदगी पर अजीज रखा वो सेकुलरिज्म की कदरें, वो हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब जिसका मेरा ख्याल है तहरीक से पहले मजाज ने जिक्र किया था, सन 36 से भी कबल। तो ये सारा पारा पारा एक आदमी की आंखों के सामने। और इस एतबार से एक अगर इस गैर क्लासिक की दौर में एक क्लासिक हीरो है शक्ल में, ग्रीक ट्रेजेडी के हीरो के तौर पर तस्वुर किया जा सकता है, तो गालिबन मजाज उसके पूरे तरीके पर सजावार है। और इस बात ने मुझको मजाज के पर लिखने पर ज्यादा आमादा किया। और फिर इसके अंदर जो बहुत सी तहें हैं शख्स की, जमाने की, अहद की, और फिर इसको जर्दी ने मजाज के मरसी के सिलसिले में कहा था कि वो मलाल जो इंसानी जिंदगी में सदियों से चले आए हैं उनके असरात। आमतौर पर
ہمارے ناقدین محققین بڑے ادیب شعر بھی کہتے رہے، لیکن یہ لوگ کوئی شعری دنیا میں اپنی کوئی جگہ نہیں بنا سکے، ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ تحریف میں اور تنقید میں دونوں میں آپ کو پہلے جس ڈسپلن کا سابقہ پڑتا ہے وہ ہے اپنے تخیل کی لگامیں کسنا اور جیسی چیز ہے اس کو اسی طرح دیکھنا. صحیح. معروضیت ضروری ہے اور تخیل کے اوپر پابندی لگانا ضروری ہے. جی. اچھا، اگر آپ تخیل پر پابندی لگائیں گے تو آپ تخلیقی فن پارے پر پابندی لگائیں گے اور اپنی شخصیت کے جو تخلیقی فنکار ہے اس کا گلا ڈھونڈتے ہیں. چاہے جب میں ان سب لوگوں کا ذکر سنتا ہوں تو اصل میں یہ قصہ یہی ہے کہ انہوں نے تنقید کی سلیب پر یا اور بلکہ کہنا چاہیے تحقیق کی سلیب پر اس سے زیادہ اپنے تخلیقی فنکار کو قربانی دے دی. اور اس میں ضرورت یہ ہے کہ آپ اقبال کے لفظوں میں یوں کہیں کہ صاحب گفتم جہانے میں آیا بتوں گی ساگر، گفتم کے نمی ساگر، گفتم کے برہمزن. تو یہ برہمزن والی بات جو ہے جو مجاز کی زندگی میں ناکامی بنتی ہے وہ ان سب کیا جائیں گی کامیابی بنتی ہے. اپنے جس طرح سے دوسری چیزوں میں اپنی ایک راہ الگ نکالی اسی طرح سے شاعری میں بھی آپ نے نثری نظمیں شروع کی اور نثری نظمیں کہیں، اور بعض نظمیں میں نے آپ کی پڑھی ہیں زنجیر نغمہ میں، آپ کے مجموعے میں، جو بہت خوبصورت نظمیں ہیں. اس بحث سے الگ وہ گفتگو تو بڑی طولانی ہو جائے گی کہ نثری نظم کو ہم نظم کہیں یا نہ کہیں. اگر کوئی ایسا سوال پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہم آپ سے ایک نظم سن لیں. ہمارے قلم الفاظ کی دھول میں اٹے ہیں، ہمارے قلم الفاظ کی دھول میں اٹے ہیں، دماغوں پر خیالات کی دھند ہے، ہمارے بالوں پر گزری ہوئی صدیوں کی برف پگھل پگھل کر گر رہی ہے. آنکھوں کی جھیلوں سے روایات کی لونی چمتی ہوئی ہے، چہروں پر پرانی شکنوں نے جال سا بن رکھا ہے. واہ 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 واہ. اس کی مرضی پر آپ غور فرمائیں. اور ہاتھ پاؤں اپنی مرضی بھول چکے ہیں، آئینوں میں بوڑھے جھانک رہے ہیں. یہ مولانا محمد علی غزنوی کے خط سے ہے. اپنے اور ہاتھ پاؤں اپنی مرضی بھول چکے ہیں، آئینوں میں بوڑھے جھانک رہے ہیں. تمام ننگے جسم، اس میں ننگے لفظ قابل غور ہے، تمام ننگے جسم داغوں تمغوں اور وردیوں نے ڈھانپ لیے ہیں. دل کی دھڑکن کی اجنبی چاپ پتجھڑ کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہمارے برآمدے میں چٹک رہی ہے. خدارا ایک لمحہ ہم کو دے دو کہ اپنی زندگی جی بھر کے جی لیں. واہ 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 واہ. مارکسی تنقید سے لے کر ادبی سماجیات تک آپ کا طویل سفر ہے، اس پر کیا آپ مختصراً روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ اصل میں تو یہ چیزیں بہت کچھ جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مارکسزم کے بارے میں میرا جو بنیادی تصور شروع سے رہا ہے، اور اسی لیے بہت سارے ان لوگوں سے میرا اختلاف رہا ہے کہ جو ترقی پسند تنقید کے بڑے علمبردار ہیں، جی، وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی مارکسزم کو محض ایک ہنگامی سیاسی حربہ نہیں سمجھا، بلکہ میں اس کو ایک سنجیدہ ادبی ہی نہیں بلکہ فکری سمجھتا ہوں. اور اس لحاظ سے اس سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان کا اور معاشرے کا اور معاشرے اور انسان کے باہمی تعلق سے پیدا ہونے والی ادبیات کا اور فکر کا کس طریقے پر ہم کو عرفان دیتی ہے. میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ.